اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ قاف کے آیت نمبر 37 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ آیت میں وقف کی کوئی علامت نہیں ہے، لیکن آیت میں ہمیں دو حروف عاطفہ نظر آ رہے ہیں، ایک حرف ہے او اور ایک ہے واو، لہٰذا اس آیت کے ہم تین حصے کریں گے۔ پہلا حصہ ہوگا ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، دوسرا ہوگا او القی السمع، اور تیسرا ہوگا وہو شہید۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ بات کریں گے۔ پہلے حصے میں پہلا لفظ انہ ہے جو کہ حرف ہے، حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، جملہ اسمیہ کے شروع میں آتا ہے، تاکید کے لیے آتا ہے، اور جملہ اسمیہ کے مبتدا کو نصب دیتا ہے، خبر کو مرفوع ہی رہنے دیتا ہے، اور انہ کی خبر پر لام جو ہے داخل کیا جا سکتا ہے۔ فی حرف جر ہے جو کہ اسم سے پہلے آتا ہے، لہٰذا اس کے بعد اسم آپ کو ذالکہ نظر آ رہا ہے۔ ذالکہ اسم اشارہ ہے، واحد مذکر بعید کا ہے لیکن مبنی ہے، لہٰذا یہ مرفوع منصوب مجرور اسی طرح رہتا ہے۔ لام حرف ہے، حرف تاکید ہے، انہ کی خبر پر جو داخل ہونے والا لام ہے یہ وہی ہے، اور اس کے بعد لفظ جو ہے وہ ہے ذکرہ جو کہ اسم ہے، نصیحت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لام حرف ہے، حرف جر ہے، اور اسم سے پہلے آتا ہے اور اسم کو مجرور کرتا ہے۔ اس کے بعد جو اسم آ رہا ہے وہ ہے من جو کہ اسم موصول ہے، لہٰذا یہ مجرور ہوگا، لیکن اسم موصول من جو ہے یہ مبنی ہے، لہٰذا محلاً مجرور کہا جائے گا، مرفوع منصوب مجرور اسی طرح ہوتا ہے۔ کانا فعل ہے، کاوا نون باب نصر ینصرو، کاونا یکونو سے کانا یکونو ہونا کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے، فعل ناقص کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، فعل تام کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ لام حرف جر ہے جس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے، اور آخری لفظ پہلے حصے کا وہ ہے قلب جو کہ ایک معروف لفظ ہے، واحد ہے، مذکر ہے، مرفوع ہے اور نکرہ ہے۔ پہلے حصے کے الفاظ کے بعد دوسرے حصے میں او حرف ہے، حرف عطف ہے، القا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، لام کاف اور یا اس کے حروف مادہ ہیں، باب افعال سے استعمال ہوتا ہے، القا یا یلقیو تبدیلی کے بعد القا یلقی القان ڈالنا اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں۔ السماع کا لفظ جو ہے یہ منصوب ہے، معرفہ ہے، مذکر ہے، واحد ہے، اور سماعت کے لیے لفظ یہ استعمال ہوتا ہے۔ تیسرے حصے میں پہلا لفظ واو حرف ہے، ہوا ضمیر مرفوع منفصل واحد مذکر غائب کی ہے، شہید یہ فعیل کے وزن پہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، شین ہا دال اس کے حروف مادہ ہیں، شہیدہ یشہدو سے یہ شہید گواہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، واحد ہے، مرفوع ہے، نکرہ ہے اور مذکر ہے۔ تو الفاظ پہ الحمدللہ بات مکمل ہو گئی ہے، اب چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف۔ تو پہلا جملہ جو مستانفہ ہم بنائیں گے وہ انہ سے شروع ہو رہا ہے۔ انہ جب بھی آئے گا اس کا ہم نے اسم اور خبر ڈھونڈنی ہے، کیونکہ مبتدا خبر پہ داخل ہونے کے بعد مبتدا خبر اب انہ کا اسم اور اس کی خبر بن جاتے ہیں۔ انہ کے بعد فی ذالکہ ہمیں نظر آ رہا ہے، تو فی ذالکہ جار مجرور ہے، یہ انہ کا اسم تو ہو نہیں سکتا، لہٰذا یہ انہ کی خبر ہوگا، اور انہ کی خبر جو ہے وہ ہے ذکرہ جس پہ لام داخل ہوا ہے، اور یہ لام جو ہے اس صورت میں لام مزاحل کا کہلاتا ہے۔ جملہ اسمیہ پہ تاکید کے لیے ہم جانتے ہیں لام بھی داخل ہوتا ہے، اس صورت میں اس کو لام ابتدا کہتے ہیں، لیکن جب انہ آ جائے تو وہ لام آگے چلا جاتا ہے، اس صورت میں اس لام کو لام مزاحل کا کہا جاتا ہے۔ عام طور پہ لام مزاحل کا جو انہ کی خبر پہ داخل ہوتا ہے، لیکن یہاں پر خبر چونکہ مقدم ہے، اور اگر خبر پر اس لام کو داخل کیا جائے تو پھر انہ اور لام اکٹھے آ جاتے ہیں، اور یہ دونوں ساتھ ساتھ نہیں آ سکتے، لہٰذا پھر لام کو آگے لے جایا جاتا ہے اور وہ پھر انہ کے اسم پر داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر ذکرہ جو ہے محلاً منصوب انہ کا اسم قرار دیا جائے گا، پھر انہ اپنے اسم مؤخر اور خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ آگے جو ہے لمن کانا لہو قلبن، اس کو میں انالائز کرنے لگا ہوں۔ لام جو ہے یہ لام جارہ ہے جس کا مجرور من ہے، من اسم موصول ہے جس کا صلۃ الموصول کانا لہو قلبن ہے، جس میں کانا جو ہے فعل ناقص ہے، اور کانا جب بھی آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے۔ کانا کا اسم جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اور خبر اس کی منصوب ہوتی ہے، اور کانا کی خبر کی جگہ پر جار مجرور یا جملہ بھی آ سکتا ہے۔ تو کانا کی خبر جو ہے یہاں پر جار مجرور ہے جو کہ لہو ہے اور وہ مقدم ہے، اور کانا کا اسم جو ہے قلب وہ مؤخر ہے اس لیے مرفوع ہے۔ پھر کانا فعل ناقص اپنے اسم مؤخر اور خبر مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بن رہا ہے من اسم موصول کے لیے، اور من اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً مجرور ہو رہا ہے لام جارہ کے لیے،
اور لام جارہ اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق ہو رہا ہے ذکرہ کے، کیونکہ ذکرہ جو ہے یہ مصدر بھی ہے، اور یوں یہ پورا ایک جملہ جو ہے ہم اینالائز کر سکتے ہیں۔ اب جو دوسرا حصہ ہے، او کو عطف قرار دیں گے۔ القسمع میں القا فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور السمع جو ہے مفعول بھی ہے۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر اس کا عطف ہو جائے گا جو کان لہو قلب والا جملہ ہے نا اس پر، یعنی صلۃ الموصول والے جملے پر۔ اور جو آخری جملہ ہے وہ ہوا شہید، اس میں واو کو ہم حالیہ قرار دے سکتے ہیں۔ ہوا مبتدا ہے جس کی خبر شہید ہے، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے، اور یوں جملہ اسمیہ جو ہے یہ محلاً منصوب حال قرار دے دیا جائے گا۔ تو ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ کو بھی اس طرح سامنے رکھ لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے فی ذالکہ کو متعلق بھی محذوف خبر انا قرار دیا ہے، لام کو لام توکید قرار دیا ہے، ذکرہ اسم انا ہے منصوب ہے، لمن متعلق ہے ذکرہ کے، اور لہو متعلق بھی خبر کانا ہے، او حرف عطف ہے، اور واو کو حالیہ قرار دیا ہے۔ جملہ انا فی ذالکہ لا ذکرہ لا محل لہ استنافیہ ہے، جملہ کان لہو قلب لا محل لہ صلۃ الموصول من ہے، القسمہ لا محل لہ معطوف علی جملہ الصلہ ہے، اور ہوا شہید فی محل نصب حال ہے۔ تو الحمدللہ جی ورکنگ میچ ہوگی ہماری محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ تفسیر جلالین میں اس آیت کے حوالے سے کوئی پوائنٹ نہیں ہے، لہٰذا اب آیت کا ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے کہ ان فی ذالک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، بلا شبہ اس میں اس شخص کے لیے یقیناً نصیحت ہے جس کا کوئی دل ہو یا کان لگائے اس حال میں کہ وہ دل سے حاضر ہو۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورہ قاف کی آیت نمبر 37 بھی ہماری گرامیٹیکلی انالائز ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔